بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے افراد رمضان المبارک کی مقدس اور عظیم راتوں کو کھیل، سیر سپاٹی، خریداری یا کسی اور قسم کی تفریح میں گزار دیتے ہیں اور دن کے بیشتر حصے میں روزے کی حالت میں سوتے رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، برکات اور نعمتوں کا مہینہ ہے اور اسے ہرگز گنوانا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم فرمایا ہے اور پہلے اشرے یعنی پہلے 10 دنوں کو آپ نے رحمت قرار دیا، دوسرے اشرے کو مغفرت اور تیسرے اشرے کو جہنم سے نجات قرار دیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک ایک ایسا زرعی موقع ہے جو سال بھر میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر ہم نے اسے کھو دیا تو ہمیں معلوم نہیں کہ دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں، اور ہم اگلے رمضان المبارک تک زندہ رہیں گے بھی یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھیں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب کریں۔ ہم روزے کی حالت میں اپنے معمول کے کام انجام دیں۔ اگر اس دوران میں کوئی ہم سے جھگڑ بیٹھے تو ہم اس کی بات کا جواب نہ دیں، صرف اسے اتنا بتا دیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ میں واضح کر چکی ہوں کہ روزہ ایک قسم کا جہاد ہے، چونکہ ہم اپنی اہم ضروریات کو پورا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر ہم روزے کی حالت میں تقریباً تمام دن سوتے رہیں تو ہم میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے سپاہیوں کی مانند ہوں گے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی شے سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ جب ہم دن کا پہلا حصہ گزرنے پر بیدار ہوتے ہیں تو افطار میں تھوڑا ہی وقت رہ جاتا ہے، پھر ہم پیٹ بھر کر طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں۔ اس قسم کی روش اپنانے والا فرد محض تکنیکی اعتبار سے کھانے اور پینے سے دور رہا ہے، اسے دراصل روزہ رکھنے کا احساس اور تجزیہ نہیں حاصل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی راتوں کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ آپ نے اپنی اس سنت کی پیروی کی، حوصلہ افزائی فرمائی کہ رمضان المبارک کا کم از کم کچھ حصہ عبادت میں اور نفل نمازوں کی ادائیگی میں گزارا جائے۔ اگر طلوع سحر یعنی سحری سے قبل نصف گھنٹہ عبادت کر لی جائے یعنی تہجد کی نماز ادا کر لی جائے تو اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک دہرایا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار رمضان المبارک کو عبادات کا تہوار قرار دیا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ماہ میں ہر قسم کی عبادات میں اضافہ کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ زکوٰۃ بھی اس ماہ مقدس میں دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ حج کے سوا ہر قسم کی عبادت کا کثرت سے اہتمام اس ماہ مقدس میں کیا جا سکتا ہے۔ جو فرد عبادت کے اس زرعی موقع کو گنوا کر اپنی راتیں سیر و تفریح میں ضائع کرتا ہے، وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ اس ماہ کو روزہ رکھنے کو ایک بوجھ تصور کرتا ہے اور اس بوجھ کو کم سے کم کرنے کے جتن کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس عظیم اور بابرکت مہینے میں راتوں کو بے مقصد محفلیں جمانا، موبائل چلانا اچھے افراد کا شیوا نہیں ہو سکتا جو اس ماہ مقدس کی بے پناہ برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی فرد روزہ رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھوڑی دیر گزارتا ہے اور پھر سونے کے لیے چلا جاتا ہے، پھر سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد اپنے کام پر چلا جاتا ہے، تو اس کے پاس فضول قسم کی تفریحات کے لیے وقت کہاں ہوگا؟ اسے اس کی عبادات کا اجر عظیم ملے گا، خصوصاً ایسی صورت میں کہ وہ رمضان المبارک کا پورا احترام کرتا ہو اور روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو۔ ایسا فرد اگر دن یا رات میں کچھ وقت عبادات کے لیے نکالتا ہو تو ایک بہتر انسان ہے۔
دوسری جانب اگر ایک فرد رات میں تفریحات میں لگا رہے اور دن کا بیشتر حصہ سوتا رہے تو وہ ایسا فرد ہے جس نے رمضان المبارک کے اس عظیم مقصد کو سمجھا تک نہیں اور اسے رمضان المبارک کی بیش بہا نعمتوں کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔